نور کا مطلب ہوتا ہے روشنی، لائٹ۔ یہ سورت مدنی سورت ہے، غزوہ مستلق کے بعد نازل ہوئی، تقریباً 6 ہجری میں اس کے نازل ہونے کی روایات ملتی ہیں۔ سورہ نور کے اندر معاشرتی احکامات آئیں گے اور آپ کو اس میں معاشرتی اصلاحات ملیں گی، کچھ آپ کو اس میں انتظامی احکامات اور ہدایات بھی ملیں گی، اور آپ کو اس کے اندر پیرابلز بھی ملیں گے، بہت خوبصورت تماثیل ملیں گی کہ جس میں بتایا جائے گا کہ مل جل کر کام کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو اتحاد کے ساتھ رہنے کی ترغیب بھی دی جائے گی کہ کہیں مثال دی جائے گی کہ شینڈلیئر بن جاؤ، کہیں مثال دی جائے گی کہ بادل بن جاؤ، کہیں مثال دی جائے گی چراغ بن جاؤ، مل جل کر روشنی پھیلاؤ، علم کا نور پھیلاؤ، تو یہ بتایا جائے گا۔ سورہ نور کے اوپر اکثر لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں، اور سورہ نور ایک ایسی سورت ہے جس کی آیات کا کفار نے بھی بہت مذاق اڑایا ہے۔ کفار نے غلط انداز میں کس کس طرح سے اس کی آیات کو لکھ کر برہنہ عورتوں کی پیٹھ کے اوپر بھی اس کی آیات کو لکھ کر اس کی آیات کی تکذیب کی ہے، اور ہم مسلمان ان آیات کی حفاظت اپنے اعمال سے نہیں کر سکے، اپنے قول سے نہیں کر سکے۔ جب مسلمان دیکھتے ہیں کہ کفار انگلیاں اٹھاتے ہیں قرآن کے اوپر، قرآن کے احکامات کے اوپر، قرآن کی سزاؤں کے اوپر، تو ہم مسلمان شرمندہ ہو جاتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم کیسے اپنے اوپر سے مسلمان ہونے کی آئیڈینٹی ہٹا دیں۔ پچھلی مکی صورتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں کہا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اگر اس سے پہلے کہ ہم سورہ نور کو شروع کریں، اگر ہم تھوڑا سا دنیا کی حالت پر غور کر لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو احکامات دیے ہیں، جس طرح یہ 1400 سال پہلے ایپلیکیبل تھے، ان کا فائدہ معاشرے میں نظر آیا تھا، اسی طرح آج بھی ان کے احکامات ایسے ہی ہیں کہ اگر آج بھی اس دنیا میں اپلائی کر دیے جائیں گے تو دنیا میں بہت خیر نظر آئے گا۔ آج آپ دنیا کو اگر دیکھیں تو دنیا میں آپ کو ایڈلٹری، زنا ایک پلیگ کی طرح نظر آتا ہے جس نے پوری دنیا کو آلموسٹ اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے۔ آپ کو بے حیائی ہر ملک میں، ہر معاشرے میں، ہر علاقے میں نظر آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کو اگر آپ دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں شرک ایک وبا کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر معاشرے کے اندر مختلف چیزوں کو آزمائش بنایا۔ آج جس معاشرے میں آپ اور میں رہتے ہیں، جس دنیا میں آپ اور میں رہتے ہیں، وہاں بت پرستی نہیں ہے، لیکن وہاں پر شرک کی فارم کی بے حیائی ضرور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میری قوم کو اور میری اولاد کو فتنے سے بچا لے، شرک سے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو، ہماری اس قوم کو، ہماری اس امت کو، ہمارے مسلمانوں کو اور تمام دنیا کے انسانوں کو اس بے حیائی سے، اس بے حیائی کے فتنے سے اور اس نیوڈیٹی کے فتنے سے بچا لے۔ آج بے حیائی کا دور ہے، فتنے کا دور ہے، اور آپ یاد رکھیں جہاں شیم لیسنس ہوگی وہاں زنا عام ہو جائے گا۔ ہم نے سورہ بنی اسرائیل نے وہ جو تورات کے قرآنک ورژن کو دیکھا تھا، 10 کمانڈمنٹس کو، وہاں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بات کی شرک کی، پھر بات کی والدین کی نافرمانی نہ کرنے کی، پھر بات کی زنا نہ کرنے کی۔ یہ سب چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ جہاں زنا ہوتا ہے وہاں گھر کمزور پڑ جاتے ہیں، اور گھر کسی معاشرے کا بیسک یونٹ ہوتا ہے۔ جب گھر کمزور پڑتا ہے، گھر ٹوٹتا ہے، تو اس کی زد سب سے زیادہ کس پر پڑتی ہے؟ اولاد پر، بچوں پر پڑتی ہے۔ اور جب بچے مینٹلی ڈسٹربڈ ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو تھپڑ نہ لگاؤ، بچوں کو مینٹل ٹراما ہو جائے گا۔ بچوں کو تھپڑ لگانے سے، بدتمیزیوں کے اوپر کسی کو مینٹل ٹراما نہیں ہوتا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو ہم سب یہاں پاگل بیٹھے ہوتے۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، ہم نے غلط اپنی ڈائریکشنز لے لی ہیں۔ بچے مینٹلی ڈسٹربڈ ہوتے ہیں جب ماں باپ لڑتے ہیں، جب گھر ٹوٹتے ہیں، اور جس معاشرے میں بچے ذہنی طور پر ڈسٹربڈ ہوتے ہیں، پھر وہ بچے کرائمز کی طرف جاتے ہیں، کرمنلز بنتے ہیں، گناہوں میں انوالو ہوتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کا سکون لٹ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اس بے حیائی کی زد میں سب سے زیادہ جو 2 ہستیاں آئیں، وہ جو ریسرچ کرنے والے بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک ہے ان میں بچے اور دوسرا ہے عورت۔ اس بے حیائی کی زد کے اندر عورت اور بچے آئے ہیں، اور عورت پر سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہوا بظاہر نظر آتا ہے۔ عورت جس کے لیے آپ قرآن میں پڑھ آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس بیوی کی شکل میں سکون رکھا ہے۔ جو عورت پرسکون ہے ہی نہیں، وہ اپنے شوہر کو کیسے سکون دے سکتی ہے؟ بازار سے کوئی بھی کیا سکون خرید کر لا سکتا ہے؟ کتنی بھی کسی کے پاس دولت ہو، کوئی بازار سے سکون خرید کر نہیں لا سکتا، چاہے بلینئر ہو چاہے ٹریلینئر ہو۔
سکون جیسی چیز کو تو اللہ نے بیوی کی شکل میں عورت کے پاس رکھ دیا ہے. اگر عورت بے سکون ہے، اگر عورت سکون سے آ رہی ہے، اگر عورت جو ہے وہ پٹ رہی ہے، اگر عورت کو مار پڑ رہی ہے، اگر عورت کے ساتھ جو ہے انارکی والا معاملہ ہے، تو معاشرے میں ہو سکتا ہے کہ پراسپیرٹی آ جائے، پیس نہیں آ سکتا. ہم پیس اینڈ پراسپیرٹی پولیٹیکل سائنس کا لا پڑھتے ہیں. ہو سکتا ہے جس معاشرے کے اندر عورت پس رہی ہو وہاں پر آپ کو پراسپیرٹی نظر آ جائے، اور آتی بھی ہے ہمیں نظر، لیکن امن نہیں ہو سکتا. آج اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کو دیکھیں تو ہر 2 منٹ کے اندر ایک سیکشول اسالٹ ہوتا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹ جس کے لیے ہم سب کی جان بہت قربان ہوتی ہے، اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ جو ہیں یہ کام کر لیں آپ کو امریکہ کا سٹیزن شپ مل جائے گی، پھر دیکھیں اگر ہم کہیں کہ جو ہمارا کورس کرے گا ہم اس کو امریکہ کی سٹیزن شپ دیں گے، پھر دیکھیں ہماری تو بلڈنگ میں جگہ ہی نہ رہے. ایسی کلاس کے اندر ٹھٹ کے ٹھٹ آئیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ بھر جائیں گے کہ بس ہمیں اس سال ہی کورس کرنا ہے، ہمیں تو بس اسی سال کورس کر کے جانا ہے. تو رپورٹس کے مطابق، ڈیموگرافک فگرز کے مطابق امریکہ کے اندر ہر 10 میں سے 6 عورتیں جو ہیں وہ ریپ ہوتی ہیں. ہر 10 میں سے 6. 9 آؤٹ آف 10 ریپ وکٹمز، 9 نہیں، ہر 10 میں سے 6 نہیں، 9 آؤٹ آف 10 ریپ وکٹمز آر فیمیل. اس لیے آپ کو پتا ہوگا کہ مرد بھی ریپ ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں، لڑکے کم ریپ ہوتے ہیں. 10 میں سے 9 جو ہیں وہ عورتیں ریپ ہوتی ہیں. اور اس کی رپورٹ کے مطابق کیا ہے، ان میں سے تقریباً 80% آف دا ریپ اسالٹ وکٹمز آر انڈر دا ایج آف 30. 30 سال سے کم ہوتی ہیں، 30 سال سے کم عمر ہوتی ہیں. اور 46% بچے جو ہیں ریپ ہوتے ہیں. 46% بچے بھی ریپ ہو رہے ہیں. عورتیں تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے، بچوں کو بھی نہیں چھوڑا. آپ پیڈوفیلیا سنتے رہتے ہوں گے، آپ سب کو معلوم ہوگا یہ وبا جو آپ کو دنیا کے اندر نظر آتی ہے. اور کیا وبا پھیلی ہے، اگر آپ پیڈوفیلیا کے اوپر آرٹیکلز پڑھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ اب پیڈوفیلیا کے اندر انوالو رہنے والے لوگوں کو 8 یا 9 سال کے بچے اچھے نہیں لگتے. وہ کہتے ہیں چھوٹا بچہ 5 سال کا، 4 سال کا، 3 سال کا. اور باقاعدہ یہ سیکشول ٹورزم کروایا جاتا ہے. بچوں کو پبلک پارکس میں کھیلتے ہوئے دکھایا جاتا ہے. وہاں پر جو کسٹمر ہوتا ہے وہ یا تو پبلک پارک میں یا ایلبمز کے ذریعے بچوں کو سلیکٹ کرتے ہیں. اور گاہک کہاں سے آتے ہیں، کسٹمر کہاں سے آتے ہیں، امریکہ سے، انگلینڈ سے، جرمنی سے. وہ جہاں پر عورتیں کھلی ہوئی ہیں بالکل ویسے جیسے کسائی کی دکان پر گوشت کھلا ہوا ہوتا ہے، ایسی جگہوں سے، ایسے ملکوں سے لوگ آ کے بچوں کو لے جاتے ہیں اور ان کو اپنے سیکشول ارج کا نشانہ بناتے ہیں، پیڈوفیلیا میں انوالو ہوتے ہیں. کیوں؟ عورتوں سے دل بھر گیا ہے ان کا. اب ان کو چینج آف ٹیسٹ چاہیے. جس چیز کے اندر انہوں نے بہت اپنے ہاتھ صاف کر لیے اب ان کو آگے بڑھنا ہے. اور یہ انسان کی فطرت ہے، جو چیز ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے انسان اس کے اندر جلدی جو ہے معاملہ اپنا جو ہے صحیح نہیں رکھتا. انسان کہتا ہے نہیں اس چیز کی طرف جاؤ جو مشکل سے ملے گی. تو کیا کہتے ہیں، ہمیں بچے اور چاہیے. اور 46% بچے جو ریپ ہوتے ہیں اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر فیملی ممبرز جو ہیں وہ بچوں کو ریپ کرتے ہیں. آپ پاکستان کے اندر نہیں کیا جانتی انسیسٹ کے ریٹ کتنی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. ریپ تو ایک طرف چلا گیا، انسیسٹ کتنی تیزی سے پاکستان میں بڑھ رہا ہے. اور یہ ایک جھلک ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے. اتنی گندی باتیں ہیں کہ حقیقت ہے کہ کبھی کبھی قرآن کی کلاس میں دل کرتا نہیں ہے کہ آپ ان کو بیان کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے اوپر اعتراض اتنے اٹھتے ہیں، اتنی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ پھر دل کرتا ہے کہ یہ فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں کم سے کم ان کو تو ڈسکس کر لیا جائے. ورنہ فطرت کی بات یہی ہے کہ جو قوانین اسلام نے سورہ نور میں دیے ہیں اس کو ماننے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، انسان کو فوراً مان لینا چاہیے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم اتنے زیادہ بے حیائی میں انوالو ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو ڈیفینسو وے میں لے جا کر ان قوانین کے خلاف آواز اٹھانی پڑتی ہے. 15 out of 16 rapists will never spend a day in jail. 16 میں سے 15 نے کبھی بھی جیل کی شکل تک نہیں دیکھی، ایک دن تک نہیں گزارا جو ریپ کرتے ہیں، یعنی سزا بھی نہیں ہوتی ان کو، اسکاٹ فری پھرتے ہیں. یہ دنیا کا حال ہے. اور آپ دیکھیں کہ مرد ریئرلی ہی ریپ ہوتے ہیں، عورتیں ریپ ہوتی ہیں یا بچے ریپ ہوتے ہیں. اگر آپ دنیا کے کرائمز کو دیکھیں تو دنیا کے کرائمز کو لا اینڈ کرائم کے انڈر 2 چیزوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ایک سیکشل ریلیٹڈ کرائم ہوتے ہیں، سیکس ریلیٹڈ کرائم، اور ایک جو ہوتے ہیں وہ مرڈر ریلیٹڈ کرائم ہوتے ہیں.
اور یہ واقعات آپ کو صرف پاکستان میں نہیں ملتے، یہ واقعات آپ کو فرسٹ ورلڈ میں بھی ملتے ہیں، یہ واقعات آپ کو سیکنڈ ورلڈ میں بھی ملتے ہیں. فرسٹ ورلڈ کے اندر بھی پلیگ کی طرح یہ چیزیں جو ہیں اپنی لپیٹ میں آ رہی ہیں، اور دنیا والے کوئی نظام آج تک نہیں بنا سکے جو عورت کو تحفظ دے دے، جو عورت کو آزادی دے دے، جو عورت کو عزت دے دے. جہاں آزادی ہے وہاں پر تحفظ نہیں ہے، اور جہاں تحفظ ہے وہاں آزادی نہیں ہے. آپ اپنے دونوں سسٹمز کو دیکھ لیں، اپنے انٹیریئر میں چلے جائیں تو وہاں عورت کو آزادی نہیں ہے، تحفظ چلے مل گیا. اور اگر آپ فرسٹ ورلڈ میں چلے جائیں تو وہاں پر کیا ہے؟ آزادی ہے لیکن عزت اور تحفظ نہیں ہے، چھین لیا ہے اس سے. یاد رکھیں، میرے اور آپ کے لیے نہ افغانستان رول ماڈل ہے، نہ میرے اور آپ کے لیے امریکہ رول ماڈل ہے. میرے اور آپ کے لیے وہ معاشرہ رول ماڈل ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احکامات امپلیمنٹ کر کے دکھائے تھے. اور مسلمانوں کی حکومت 800 سال تک رہی تھی، 800 سال تک. اگر مسلمان عورت پرسکون نہ ہوتی، پروٹیکٹڈ نہ ہوتی، آزاد نہ ہوتی، تو آپ بتائیں کہ کیسے مسلمانوں کے اندر اتنے بڑے بڑے اسکالر نکلتے. لوگ کہتے ہیں کہ ہر قوم کا کوئی ایک نہ ایک ہیرو ہوتا ہے. ہماری اسلامک ہسٹری کے لیے کہا جاتا ہے کہ اٹس اے نیشن آف ہیروز. پوری ہیروز کی فصل لگا دی ہے اسلام نے. تو جس طرح کے لوگوں کو پیدا کیا، کہاں سے آئے تھے وہ اسکالرز، کہاں سے آئے تھے وہ اساتذہ، کہاں سے آئے تھے وہ مجاہد، کہاں سے آئے تھے وہ فوجی، کیسے بن گئے تھے وہ مشائخ ان ماؤں کی گودوں میں، جن ماؤں کی تربیت سے، ان ماؤں کے دودھ سے. اس لیے کہ وہ عورت پروٹیکٹڈ تھی، وہ عورت آزاد تھی، اس نے تربیت کی. اب جو عورت خود بے چین ہے، جو عورت خود عزت کی تلاش میں ہے، جو خود سیکشولی ہیرسمنٹ کا شکار ہے، جو خود مار کھاتی ہے، وہ کیسے بچے پالے گی؟ آپ خود دیکھ لیں. تو آپ دیکھیں، اگر سورہ نور کو ایک عورت، چاہے اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہے، مسلمان تو دور کی بات ہو جاتی ہے، مسلمان کا تو ایمان پھر بہت آگے ہونا چاہیے، ایک عورت دنیا کی جس کا تعلق دنیا کے کسی بھی مذہب سے ہے، اگر وہ اپنی نیچر کی روشنی میں، فطرت کی روشنی میں ان قوانین کو پڑھے گی تو اس کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے فائدے کے قوانین دیے ہیں، اسی کے حق کے اندر یہ قوانین دیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو اسلامک ماڈل دیا ہے، اس کو ایک دفعہ قائم کر کے تو دیکھیں. کاریں بنانے کے لیے جاپنیز ماڈل استعمال کر لیں گے، کراکری بنانے کے لیے چائنیز ماڈل استعمال کر لیں گے، اور پتہ نہیں کون کون سا ماڈل ہم استعمال کر لیتے ہیں. اسلامک ماڈل کو ایک دفعہ استعمال کر کے تو دیکھیں، ٹرائی کر کے تو دیکھیں. اور کسی نے اتنی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا کہ آپ پوری گورنمنٹ لیول پر اسلام کو چلیں، اسلامک لیول کو، اسلامک ماڈل کو نہ ٹرائی کریں. آپ صرف اور صرف ویمن رائٹ کے لیے اسلامک لیول کو، اسلامک ماڈل کو استعمال کر کے دیکھیں. آپ دیکھیں پھر دنیا کے اندر کتنی تیزی سے ریپ کم ہوتا ہے، سیکشول ہیرسمنٹ ختم ہوتی ہے، عورت کو آزادی ملتی ہے، عورت کو عزت ملتی ہے، اور عورت کو تحفظ ملتا ہے. آپ یہ بتائیں، کیا آج سے ہزاروں سال پہلے بھی اگر آپ دیکھ لیں اور چند 100 سال پہلے بھی دیکھ لیں تو کیا عورتیں کھیتوں میں کام نہیں کرتی تھیں؟ ہمیشہ سے عورتیں کھیتوں میں کام کرتی رہی ہیں، لیکن اس طرح سے تو عورتیں ریپ نہیں ہوتی تھی جس طرح سے آج ہونے لگ گئی ہیں. کیا گھروں میں نوکر پہلے نہیں ہوتے تھے؟ گھروں میں شروع سے نوکر ہوتے تھے، لیکن جس طرح آج گھروں کے نوکر اپنے بچوں کو، اس گھر کے بچوں کو فونڈل کرنے لگ گئے ہیں، پہلے کبھی کرتے تھے؟ اتنا تو خوف کبھی بھی نہیں تھا کہ ڈرائیور کے ساتھ اپنے بیٹوں کو نہیں بھیجنا، ڈرائیور کے ساتھ بیٹیوں کو نہ بھیجنا تو سمجھ آتا تھا. لیکن اب ڈرائیورز کے ساتھ اپنے بیٹوں کو بھیجتے ہوئے بھی ہماری جان نکل رہی ہوتی ہے، ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، اکیلے نہیں بھیجنا ہے. تو سوچیں کیا ہوا ہے اس معاشرے کو، کیا ہوا ہے اس دنیا کو، کیا قوانین ہے اس دنیا کے جس نے اتنی تباہی مچائی ہے. عورت اتنی انسیکیور کیوں ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے عزت دی جائے اور مجھے جو ہے میرے لیے قوانین بنائے جائیں. اتنے قوانین بنانے والوں نے قوانین بنا لیے، لیکن عورت کو وہ تحفظ نہیں مل سکا جو ملنا چاہیے تھا. اور اب تو آپ دیکھیں، نامحرم عورتوں کے علاوہ اپنے گھر کی عورتوں پر بھی نظریں اٹھ رہی ہیں. آپ نے شاید پچھلے دنوں ایک واقعہ سنا ہوگا، پچھلے دنوں تو نہیں، شاید 2-3 سال پرانی ایک بات ہے جو خبر آئی تھی. اپنی ہی بیٹی سے 7 بچے اور بیٹی کو بیسمنٹ میں بند کیا ہوا ہے. یہ ہوتا ہے دنیا کے اندر، اور یہ آپ کی اور میری دنیا میں ہو رہا ہے. ذرا نظر اٹھا کر دیکھیں. اور یہ کہاں ہو رہا ہے؟ جن کو میں اور آپ رول ماڈل بناتے ہیں، جہاں جانے کے لیے آپ اور میں بے چین رہتے ہیں، جہاں ویکیشنز گزارنے کے لیے اگر رمضان میں بھی ویزا مل جائے تو ہم روزے چھوڑ کر اپنی ویکیشنز منانے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ بھئی ویزا ایکسپائر ہو جائے گا. یہ ہے ہمارے دلوں کی کیفیت کفار کے ساتھ. اور ان کے ماحول دیکھیں، اور ان کی لائلٹیز دیکھیں، اور ان کے دلوں کا گرج دیکھیں.
پاکستان میں بھی ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پاکستان میں نہیں ہوتا، لیکن یہ دیکھیں کہ پاکستان کس کے لیے رول ماڈل ہے. ہم تو کسی کے لیے رول ماڈل ہی نہیں ہے. پاکستان کو کون رول ماڈل بناتا ہے؟ ایک تو ویسے ہی تھرڈ ورلڈ، اوپر سے جو ٹوٹا پھوٹا دین کا نام لگا ہوا ہے، تو پاکستان کو تو کوئی رول ماڈل بنانے کو تیار ہی نہیں ہے. اس لیے پاکستان کے فیکٹس اینڈ فگر سامنے لانے کی ضرورت نہیں ہے. بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ امریکہ کی بات کیوں کرتے ہیں، اپنے ملک کی نشانیاں کیوں نہیں بتاتے. تو بات یہ ہے کہ ہم پاکستان جس کو لک اپ کرتے ہیں، جن کو ہم ایمینسپیٹڈ سمجھتے ہیں، جن کو ہم لبرل سمجھتے ہیں، جن کو ہم براڈ مائنڈڈ سمجھتے ہیں، ذرا ان کی حقیقت کو بھی تو ہم دیکھ لیں. جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عورتوں کے دوست ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عورتوں کے وفادار ہیں، وہ اپنی زبان سے خود کہتے بھی ہیں کہ ہم عورتوں کے بہت وفادار ہیں، ہم عورت کے بہت دوست ہیں. اس لیے کہ ہم ایسی سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ عورتوں کو ان کے حقوق دیا جائیں. آپ ان ساری چیزوں کی روشنی میں، ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر سورہ نور کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں عورت کے فائدے کے احکامات دیے ہیں. آپ اس وقت سارے سلوگنز کو بھول جائیں، سارے نعرے بھول جائیں. ایک عورت سمجھ کے اپنے آپ کو، ایک ماں سمجھ کے، ایک بیٹی کی ماں اپنے آپ کو سمجھ کے سورہ نور کو سنیں تو دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا اس کے اندر آپ کے فائدے کی چیز ہے. اور ایک شادی شدہ عورت سمجھ کے اپنے آپ کو اس صورت کو پڑھیں. ایک شادی شدہ عورت کبھی یہ نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر جو ہے وہ کسی دوسری عورت کے ساتھ انوالو ہو، بد نظری کرے. نہ مومن مرد یہ چاہتا ہے، شادی شدہ مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی ہو تو اس کے پہلو میں، رہے تو اس کے بستر میں، لیکن دماغ میں اس کے کوئی اور نامحرم مرد ہو. تو یہ باتیں بہت سیدھی سادی سی ہیں، لیکن لوگوں کے اعتراضات اتنے ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے اتنی بات کرنی پڑتی ہے. جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں 800 سال تک، 1200 سال تک کسی نے ان آیات کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا. آج اتنی جو بے حیائی پھیل گئی ہے تو اس کے بعد لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیا. اس لیے کہ بے حیائی کو پروموٹ کرنے والے یہ نہیں چاہتے کہ ایسے سسٹم اس دنیا کو دے دیے جائیں جن سے بے حیائی کا خاتمہ ہو جائے. اسلام کے سارے سسٹمز ایسے ہی ہیں جو منکرات کو آہستہ آہستہ لیکوڈیفائی کر کے ختم کر دیتے ہیں. تو اب اس چیز کو جنہوں نے آنر بنا لیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس چیز کو ختم نہ کیا جائے اور اسلامک لاس کو کبھی نہ لایا جائے. شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے ہیں. زین لہم الشیطان اعمالہم. جب یہ آیات نازل ہوئی نہ اس پر کفار نے اعتراض کیا، نہ اس پر یہودیوں نے اعتراض کیا، نہ اس پر عیسائیوں نے اعتراض کیا، مسلمان تو دور کی بات، کسی نے ان پر اعتراض نہیں کیا. اور آج ہم مسلمان ہی کفار کی باتوں میں آ کے اور ان کے شیطان کی باتوں میں آ کے اپنی ہی سورہ نور کی آیات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. اس لیے کہ ہمیں لگتا ہے کہ کھلی کھلی بے حیائی پروگریسو ہونے کی علامت بن گئی ہے، لبرل ہونے کی علامت بن گئی ہے. اور اگر شوہر جو ہے اپنی بیوی کو ایکسٹرا میرٹل افیئر سے نہیں روکتا تو بڑا ہی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہسبینڈ ہے. نعوذ باللہ، بڑا براڈ مائنڈڈ ہے میرا ہسبینڈ. یا بیوی کہے کہ میں بڑی براڈ مائنڈڈ ہوں، مجھے پتا ہے میری شوہر کی گرل فرینڈز ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو قوانین دیے ہیں وہ مجھے اور آپ کو ہمارے فائدے ہی کے لیے دیے ہیں. اتنی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی سورہ نور کے اوپر، لیکن کیونکہ ڈیویشن اتنی زیادہ آ گئی ہے، اس ڈیویشن کی وجہ سے ضروری ہے کہ ہمارے ذہن کھل جائیں جب ہم سورہ نور کو پڑھیں اور اس کی آیات کو سنیں. شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات. اللہ تعالیٰ نے ایک غیر معمولی انداز میں اس سورت کو شروع کیا. اللہ نے کہا یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے. یہ ہم کون ہے؟ انزلناہا میں رب العرش، اللہ رب العرش غیر معمولی انداز میں کہہ رہا ہے. وہی اللہ جس کے لیے بار بار کہا جاتا ہے فاتقونی، اللہ کہتا ہے میرا تقوی اختیار کرو. اسے ہم نے فرض کیا ہے اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کر دی ہیں. اسلام کا سوشل سسٹم دے دیا ہے، بتا دیا ہے کہ یہ آیات ایبروگیٹڈ نہیں ہیں. یہ آیات جو ہیں یہ کام کرنے کی ہیں، چوائس نہیں ہے، فار آل ٹائمز آئی ہیں. اس کے احکامات فار آل ٹائمز ہیں، شاید کہ تم سبق حاصل کرو. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ نے تو تم کو احکامات دے دیے ہیں، اب تمہارا کام ہے کہ تم ان کو اپلائی کر کے ان سے سبق حاصل کرو اور ان سے فائدہ حاصل کرو. جتنی نماز اور روزے کی ڈیٹیل آپ کو نہیں ملے گی قرآن میں، جتنی بے حیائی کی پہچان شریعت نے آپ کو اور مجھے قرآن کے ذریعے اور رسول اللہ کی احادیث کے ذریعے کرا دی ہے. اس لیے کہ گراؤنڈ پریپیئر کی جاتی ہے کہ بے حیائی سے انسان دور رہتا ہے، اس کی عبادات درست رہتی ہیں، عبادات درست رہتی ہیں تو اس کا تزکیہ ہوتا ہے، تزکیہ ہوتا ہے تو اس میں تقوی آتا ہے، تقوی آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جنت کا اہل بنا سکتا ہے. تو یہ گراؤنڈ پریپیئر کی گئی ہے، پری ریکوزٹ دے دیے گئے ہیں. یہ کہہ دیا کہ احکامات سننے سے پہلے فتویٰ مت دے دینا، حکمت کے ساتھ ٹھنڈے مزاج سے ان احکامات کو سننا، ہائپر ہوئے بغیر.
زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. اور زانی عورت اور زانی مرد، اس کے اندر دیکھ لیں کون آ جائے گا، جس نے شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کیا یا شادی شدہ ہونے سے پہلے زنا کیا. شادی شدہ ہونے کے بعد کسی نے زنا کیا تو تورات کے حکم کو قرآن نے سٹیبل رکھا ہے، رجم کی سزا ہے، سٹوننگ ٹو ڈیتھ. ان پر طرز کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو. اللہ کا دین کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ اللہ کا قانون. یعنی تمہارے اندر ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل میں محبت آ جائے. یہ انسانوں کا معاملہ ہے. پولیٹیکل سائنس میں وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کا یہ معاملہ ہے کہ انسان جب کسی کو محبت کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. تو تمہارے اندر یہ جذبہ نہ آئے کہ دو محبت کرنے والے ہیں تو ان کے ساتھ ذرا آہستہ معاملہ کرو، ہلکا معاملہ کرو. محبت اور ہمدردی کا ایلیمنٹ نہ آئے جو تمہیں سزا دینے سے روک دے. اللہ نے منع کر دیا کہ اللہ کے قانون میں نرمی نہ کرنا. اور اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے. کیوں موجود رہے؟ عبرت کے لیے موجود رہے. اللہ نے کہا عبرت ایک کی سزا ملے گی، 1000 کو عبرت ہوگی. ایک سزا پائے گا، 2000 اپنے عمل کو درست کر لیں گے. کیوں موجود رہے؟ یہ نہیں کہا کہ BBC اور CNN کو بلا لو، کہا مومنوں کا گروپ ایک موجود رہے. اور بالکل اسی طرح موجود رہے تاکہ عبرت کے لیے وہ آگے اس خبر کو پہنچا دیں کہ جو یہ کام کرے گا اس کو سزا ملے گی. آپ دیکھیں جیسے کسی چیز سے اگر روکنا ہو، مثال کے طور پہ ایڈز ہے، اگر ایڈز سے معاشرے کو روکنا ہو تو کیا ایڈز کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے ایڈز ہو جاتی ہے، یا اس کے آفٹر ایفیکٹس بتائے جاتے ہیں کہ دیکھیں ایڈز کا اینڈ ریزلٹ یہ نکلتا ہے؟ اینڈ ریزلٹ بتایا جاتا ہے نا. تو مومنین کو اکٹھا کرو اپنے ساتھ جب سزا دی جائے تاکہ وہ اس آفٹر ایفیکٹ کو پرومیننٹ کر دیں کہ دیکھو انجام یہ ہوگا اس عمل کا، تو اس سے دور رہنا. زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر. تو بتا دیا گیا کہ پاک دامن عورتیں جو ہیں، بتا دیا گیا کہ جو نکاح کرنے کا معاملہ ہے اس نکاح کرنے کے معاملے کو اسی کرائیٹیریا کے اندر رکھنا. جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، یعنی جو پاک دامن عورتوں کو اسکینڈلائز کریں، زنا کی باتیں جو ہیں وہ ان کے بارے میں کریں یا ان کے بارے میں شک کریں کہ شاید یہ اس کام میں انوالو ہیں، تو بتا دیا گیا کہ تہمت نہ لگاؤ ورنہ اس کے لیے بھی سزا ہے. مثال کے طور پر کسی کے بارے میں آپ کو علم ہو جاتا ہے تو آپ اس گندگی کو پروموٹ نہ کریں. تم نے سنا فلاں کی بیٹی کے بارے میں، فلاں کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے، فلاں کا بیٹا دیکھا اپنے ہسبینڈ کے دوست سے ملتا ہے. کتنی بڑی بات اور کتنا بڑا بہتان لگا دیا. اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تہمت لگانے سے اس طرح کی. اور اگر کسی نے تہمت لگائی تو کیا ہے؟ پھر 4 گواہ جو نہ لائیں ان کو 80 کوڑے مارو. اگر یہ سزا نافذ ہو جائے ہمارے ملک میں تو کوئی کسی عورت کا سکینڈل نہ بنائے، کوئی کسی عورت کا سکینڈل اخباروں کی زینت نہ بنے، میگزینز کی زینت نہ بنے. عورت کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون دیا ہے. ہماری زبانوں پر تالے لگ جائیں گے. یہ جو ہم گوسپس کے نام کے اوپر اتنی ڈسکشنز کرتے ہیں، عورتوں کے سکینڈل ڈسکس کرتے ہیں، اگر 80 کوڑوں کی سزا آج نافذ ہو جائے تو ہماری زبانوں پر خود بخود تالے لگ جائیں گے. اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، پھر وہ خود ہی فاسق ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور اور رحیم ہے. جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہوں، بتا دیا گیا. یعنی یہ اس طرف اشارہ ہے جس میں سارٹ آف ہماری طرح نہیں، ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا کاروکاری کہ اپنی بیوی کو انہوں نے گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اب کیا کرتے ہیں، وہ کلہاڑی پکڑتے ہیں اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. یہاں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ نے یہاں پر ٹھہراؤ سکھایا. اللہ نے یہاں پر بھی تزکیہ کے ساتھ بات کی. اللہ نے کیا کہا؟ بتایا کہ ان کو زنا کے سزا میں کورٹ میں لے جاؤ، خود ہاتھ تک نہ اٹھانا ان کے اوپر. اسلام عورت کا دشمن نہیں ہے. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو قانون آگے آ رہا ہے جس کو قانون لیان کہتے ہیں، اس کے اندر مرد کی بھی ایک گواہی کافی ہے اور عورت کی بھی ایک گواہی کافی ہوتی ہے. ابھی آگے آ جائے گا. ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے. یعنی شوہر خود اگر اس نے دیکھا ہے تو 4 مرتبہ قسم کھائے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر لعنت، اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو.
اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے، یعنی خود اس پر، اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ قانون لیان کا ذکر آ گیا کہ عورتوں کے اوپر الزام ایسے مت لگاؤ، اور اگر الزام لگاؤ تو پھر اس کو پروف کرو۔ مثال کے طور پر دونوں اگر کہہ دیں، دونوں قسم کھا لیں، اور دونوں قسم کھا کے یہ 5ویں دفعہ میں یہ قسم کھا لیں کہ اللہ کی لعنت ہو جس پر جو جھوٹا ہو، تو پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، پھر اللہ خود ان کا معاملہ کرے گا، اللہ خود ان کو سزا دے گا۔ تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے، تو بیویوں پر الزام لگانے کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا۔ ہم عورتیں ڈرتی ہیں کہ شریعت نافذ ہوگی تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی، ہائے پردہ کرنا پڑے گا، ہائے یہ ہو جائے گا، ہائے یہ ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا کہ عورتوں کے معاملے میں بیویوں پر الزام لگانے کا معاملہ تمہیں پیچیدگی میں ڈال دیتا ہے۔ عورتوں کے حق میں اللہ بول رہا ہے، اور ہم عورتیں ایسی شیطان کے ٹریپ میں آتی ہیں، ایسا شیطان ہمارے سر پر چڑھ کر ناچتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ شریعت ہمارے ہی خلاف ہے، ہمیں مشکل میں ڈال دے گی، ہماری زندگی کو تنگ کر دے گی، ہمارا لائف سٹائل مشکل کر دے گی۔ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے۔ اب یہ اشارہ ہے واقعہ افک کی طرف۔ واقعہ افک جو غزوہ بنی مستلق کے لیے کے موقع پر ہوا تھا۔ غزوہ بنی مستلق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تھے تو آپ کا معمول تھا کہ جب آپ سفر پر جانے لگتے تھے تو لوٹ ڈالا کرتے تھے، اور لوٹ کے ذریعے اپنی ازواج میں سے نام نکال لیا کرتے تھے، جس کا نام آتا تھا وہ آپ کے ساتھ سفر میں جایا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ کا نام نکلا غزوہ بنی مستلق کے اوپر جانے کے لیے، تو حضرت عائشہ کو اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے۔ افک کا مطلب ہوتا ہے جھوٹی بات، گھڑی ہوئی بات۔ یہی وہ واقعہ تھا جس واقعے کی وجہ سے عبداللہ بن ابی جو تھا اس کا منافقت، اس کا نفاق کھل کر سامنے آ گیا تھا، اس لیے کہ یہ ایسا الزام تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ کے اوپر لگایا گیا تھا، کہ نعوذ باللہ ان پر الزام لگایا تھا انہوں نے کہ ان سے زنا ہو گیا ہے، یہ رات گزار کر آئی ہیں۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا یعنی عبداللہ ابن ابی، اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ یہ وہ آزمائش تھی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ آزمائش سے گزرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس آزمائش سے گزرے تھے، اور آپ کی بیوی اس آزمائش سے گزری تھی۔ جیسے کہا جاتا ہے جس کے درجے ہیں سوا اس کے سوا مشکل ہے۔ تو جب آزمائشیں آتی ہیں تو انسان کے ایمان کو نکھارنے کے لیے آتی ہیں۔ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، یعنی مدینہ کی اکثریت واقعہ افک پر روایات میں آتا ہے کہ خاموش رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی خاموشی پسند نہیں آئی، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے، یعنی تمہارے کانوں نے اس اسکینڈل کے اوپر کان دھرے ہی کیوں، تم نے یہ اسکینڈل سنا ہی کیوں، چسکا کیوں لیا، کان کیوں لگایا اس کے لیے، اتنی کھلی کھلی باتیں یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ اتنی کھلی کھلی باتیں مجھ سے نہ کرو، یہ گندی باتیں ہیں، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اعتراض کیا ہے کہ مسلمانوں نے یہ اسکینڈل سنا ہی کیوں، جھوٹی بات سنی ہی کیوں، وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے، اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں تو وہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا اور جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تم پر آ جاتا، ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں علم نہ تھا، تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ ایک بڑی بات تھی۔ تو بتا دیا گیا زنا کا الزام زبان پر اٹھانا یہ بہت ہی بڑا عمل ہے، بڑا مشکل عمل ہے، اور کہاں نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی بیوی پر الزام لگا دیا جائے۔ تو آج آپ اور میں بھی لوگوں کے افیئرز کی باتوں کو کھلے عام نہ بیان کریں، یہ اسی کیٹیگری میں آتا ہے، اسلام میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ مسلمانوں کی عقل نے اس کو اپنی عقل پر کیوں نہ پرکھا، تمہاری زبانوں نے اس کو روکا کیوں نہیں، تم نے ان لوگوں کی زبانوں کو پکڑا کیوں نہیں جو اس الزام کو لگا رہے تھے، کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا، سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے، آپ کو خود غضب محسوس ہوگا اللہ تعالیٰ کا ان آیات میں کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے۔ ہم بھی پکا ارادہ کر لیں کہ اللہ آج کے بعد ہم کسی کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائیں گے، اس لیے کہ یہ عمل اللہ کو سخت ناپسند ہے۔
جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. یہاں پر بات آ گئی تشیع الفاحشہ کی. ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یعنی ایک گروہ جو ہے وہ سنسنی پھیلاتا رہتا ہے، فاحشہ فحش باتوں کو معاشرے میں پھیلاتا رہتا ہے. اور تشیع الفاحشہ کی ایک فارم جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے وہ ہے سینما ہالز، بے حیائی کا کھلے عام پرچار کرنا. اور سینما ہالز ہمارے شہر کے اندر تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں. 3D آیا، 4D آیا، 5D آیا، 7D آیا، کوئی لمٹ ہے؟ آگے سے آگے معاملہ بڑھتا جا رہا ہے. تو فحاشی کو روکنے کی بات کی گئی. مائیکل اینجلو کا اگر وہ برہنہ تصویر بنا دے تو اس کو آرٹ کہہ دیا جاتا ہے، اور کوئی اس کو یہ نہیں کہتا کہ یہ فحاشی ہے، کوئی نہیں کہتا کہ یہ تشیع الفاحشہ ہے، اشاعت ہے فحش چیزوں کی. اس کے اوپر تو سب کے سب آرٹ کے نام لگا کر بات کرتے ہیں. تو معاشرے سے آپ کو اور مجھے فحش ختم کرنا ہوگا. آپ کو اور مجھے زبانوں کا فحش، آنکھوں کا فحش، ہاتھوں کا فحش، ہر فحش ختم کرنا ہوگا. جبھی ایڈلٹری کے اوپر جو ہے بریکس لگیں گی، جبھی زنا جو ہے وہ رک سکے گا. اور میڈیا کوریج جتنی اس کو ملے گی تشیع الفاحشہ کو، اتنا یہ پھیلے گا. تو کم سے کم کرنا، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے آپ دعا کریں کہ آپ سٹینڈ لے سکیں، اور جتنی بچیاں یہاں بیٹھی ہیں وہ سٹینڈ لے سکیں، اور جن کی بچیاں یہاں نہیں بیٹھی وہ مائیں اپنی بچیوں کو اس سٹینڈ پر اور اپنے بیٹوں کو اس سٹینڈ پر لا سکیں کہ ہم نے سینما ہال نہیں جانا. ہم کہتے ہیں اتنی بنائن سی مووی دیکھنے جا رہے ہیں، اٹ وڈ ہیو جسٹ ون سین. امی ایک ہی تو سین ہوگا اس کے اندر. ہم نے بے حیائی کو اتنے آرام سے ایکسپٹ کرنا شروع کر دیا. وہی چیزیں جو آج سے 40 سال پہلے PG-13 ہوا کرتی تھیں، پھر وہ PG ہوئی، اور اس کے بعد اٹس اوکے ٹو سی ناؤ. اب اس کے اوپر کوئی پیرنٹل کنٹرول نہیں ہے، اب سب دیکھ سکتے ہیں، سب فیملی ایک ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہی ہے. شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، خوف نہیں آتا. اللہ نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو تشیع الفاحشہ کا کام کرتے ہیں وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو سکتے ہیں، اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتے. ہم معاشرے میں کس فلو کے اندر جا رہے ہیں؟ وہ فلو جو شریعت کو آگے سے آگے بڑھانے میں اپنے عمل میں محنت کر رہا ہے، یا وہ فلو جو شریعت کے قوانین کو اپنے سے دور کرنے میں اس سے جان چھڑا کر دور سے دور بھاگ رہا ہے؟ آپ اور میں یا تو پازیٹیو اینڈ پر ہوں گے یا نیگیٹو اینڈ پر ہوں گے. یہ نیوٹرل اینڈ کوئی چیز نہیں ہوتا. اللہ سے دعا کریں، رمضان کا مہینہ ہے، جس طرح رمضان میں آپ لوگوں نے سینما جانا چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمت دے، ایمان کی مضبوطی دے کہ ہم اپنی زندگی سے اس سینما کی چیز کو تو ڈیلیٹ ہی کر دیں، اور پھر آہستہ آہستہ اپنے گھروں کے اندر بھی ان چیزوں کو ختم کرتے جائیں اور ختم کرتے جائیں. ورنہ یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے بے حیائی کو پھیلانے کے لیے. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی، اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا تھا. اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا تو اس زنا کے خیالات سے کوئی پاک نہیں ہو سکتا تھا. بتا دیا گیا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے احکامات کھول دیے ہیں جو مجھے اور آپ کو کھول کھول کر بتا رہے ہیں کہ زنا کی راہ پر گناہ ہے، زنا کی راہ پر سزائیں ہیں، زنا کی راہ شیطان کی راہ ہے. جب آپ کی اور میرے دل میں برائی کا خیال آتا ہے، جب دل چاہتا ہے چلے مووی دیکھنے چلتے ہیں، کیا وہ فرشتہ دل میں خیال ڈال رہا ہوتا ہے؟ کیا وہ آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی ہو رہی ہوتی ہے، یا شیطان آپ کے دل میں وسوسے پھونک رہا ہوتا ہے؟ ہم خود اچھی طرح جانتے ہیں. اور بیٹیاں ماؤں کو خوب بیوقوف بناتی ہیں. اچھا امی آپ ساتھ چلیں. چلو جی امی ساتھ چل پڑی. امی نے کیا سر پہ دوپٹہ اوڑا، تسبیح پکڑی، اور تسبیح کے دانے گر رہے ہیں. اور برابر بیٹی خاتون پوچھ رہی ہے بہن کیا ہوا؟ بھائی استغفر اللہ، میں تو دیکھتی نہیں تو بچی کی وجہ سے آ گئی ہوں. تو گواہی تو دے دی فرشتوں نے، لکھ تو لیا، پہنچ تو گئی آپ. کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ اللہ اپنی بیٹی کی خواہش پوری کرنے کے لیے گئی تھی. اللہ ہم نے کیا مذاق سمجھا ہے ان باتوں کو. اللہ کی طرف سے ایک عذاب کا ڈنڈا نہ برسے گا ہمارے اوپر اس بات پہ کہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ وہ اولاد جس کا آپ نے مجھے ذمہ دار بنایا تھا، جس کی میں لیڈر تھی، جس کو مجھے رہنما بن کر صحیح راستے پر لے کر آنا تھا، میں اس کو لے کر گئی اپنے پیروں سے چل کے، میں نے بھیج دیا اس کو.
وہی اولاد جن کے نرم نرم جسموں کو اپنے ہاتھوں سے ہم نے پالا ہے، کیسے جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے ان کو چھوڑ دیں گے؟ کیسے دل میرا اور آپ کا مانے گا؟ صرف ان کے دلوں کی خوشی کے لیے، صرف ان کے چہروں پر خوشی لانے کے لیے، صرف اس لیے کہ آج ان کی بات مانوں گی تو بہت اچھی موم کہلواؤں گی، آج میں نے ان کے اوپر سختیاں کی تو کہیں گے کتنی ریجڈ امی ہے، کوئی مجھ سے پوچھے گا نہیں۔ اللہ کی خاطر اپنی اولاد کے اوپر رولز اور ریگولیشنز لے کر آئیں، اپنی اولاد کو بھی قرآن سے جوڑ دیں، آپ دیکھیں کیسا بابرکت خاندان آپ کا بنے گا، اولاد خود رکے گی انشاءاللہ۔ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے احکامات کے اوپر کھلے دل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔